اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور کیونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا؟ بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے بھائی. ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں. تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا. تو بولنا دیوبندی ہوں, پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہے میں مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہیں. تو خام خواہ میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی ابھی ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلح نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں. تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو, رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر قواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی سردیاں تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے مرنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے.